فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صدق الله مولانا العلي العظيم اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وهادينا ونبينا ومرشدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. میرے عزیز دوستو بزرگوں، اس وقت امت کے حالات ہمارے سامنے موجود ہے کہ امت کس دور سے کن حالات کا سامنا کرتے ہوئے چل رہی ہے. یہ حالات دنیا میں جو رونما ہوتے ہیں اس کی دو وجہ ہوتی ہے. ایک تو کبھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے اور ایک تو کبھی اللہ کی طرف سے عذاب کی شکل ہوتا ہے. آج امت مسلمہ پر جو مستقل حالات آ رہے ہیں، کوئی نہ کوئی بہانے سے ظلم کا شکار کیا جا رہا ہے. عزت کے پر آنچ آ رہی ہے، ہمارے جو ہے شاعر اسلام پر آنچ آ رہی ہے. کیا نعوذ باللہ من ذالک؟ ایسا تو نہیں کہ اللہ ظلم کر رہے ہیں. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان حالات میں کرنا کیا اور حالات کیوں آ رہے. آزمائش خداوندی ہے تو ایک دن اس کا خاتمہ ہوگا، ختم ہوگا اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ انعامات سے نوازے. اور عذاب خداوندی ہے، وہ عذاب تو ہم پر نہیں آ سکتے جو بنی اسرائیل پر دیگر اقوام پر آئی، مگر یہ جو حالات ہے یہ بھی ایک عذاب کی شکل نظر آتی ہے. وہ کیوں؟ اللہ نے جن اعمال کے بارے میں کہا کہ اس سے رک جانا اور ان اعمال کو نہیں کرنا، ان برائیوں کو نہیں کرنا. آج امت مسلمہ عمومی اعتبار سے ان برائیوں میں پھنسی، جس کی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں، سرکار نے احادیث مبارکہ میں بہت تنبیہ کی کہ کچھ بڑے اعمال ایسے ہیں، بڑے خطرناک گناہ ایسے ہیں، مہلک امراض ایسے ہیں جو امت میں سرایت کر گئے اور عمومی شکل میں امت اس کو استعمال کر رہی ہے. جب یہ حالت ہوئی تو یہ اللہ کا قانون ہے کہ اللہ اپنی رحمتوں کو ہٹا دے، اپنی مدد کے دروازوں کو بند کر دے. قرآن کریم اٹھا کر دے تو آپ کو عجیب و غریب زندگیاں ملے گی، اور خصوصاً زیادہ تر تو بنی اسرائیل کے واقعات ملے گی. یہی بنی اسرائیل جن کو اللہ نے سارے عالم پر فضیلت بخشی تھی، اسی بنی اسرائیل کو اگر ہم دیکھتے ہیں، ایک پیریڈ وہ آیا جب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے، بعد میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا کیا، فرعون آل فرعون غرق ہو گئے، ختم ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام جب تک رہی ہے قوم پھر سمجھی. اس کے بعد حضرت یوشع بن نون آئے، ان کے زمانے میں بھی کسی قدر یہ قوم صحیح تھی، توحید پرست تھی. اس کے بعد حضرت کالب آئے، حضرت حزقیل آئے. حزقیل علیہ السلام کے بعد حضرت یسع علیہ السلام آئے. ان کے اندر یسع علیہ السلام کے بعد ایک بہت لمبا، زیادہ لمبا نہیں، مختصر وقفہ گزرا کہ جو ان کو سنبھالنے والا کوئی نہ تھا. پھر یہ قوم بت پرستی میں گر گئی. جو انعامات کا وعدہ اللہ نے ان سے کیا، جو فضیلت یا جو مقام اور مرتبہ اللہ نے ان کو دیا، قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ سارے عالم پر فضیلت ہم نے دی تھی، اور ان کے نت نئے ہم نے حالات، نت نئے باتوں کو برداشت کیا، نت نئے انعامات دیا جو یہ تصور بھی نہیں کر سکتے. یہ نعمتیں ہم نے بنی اسرائیل کو دیا تھا. 40 سال تک مننا و سلوہ کو اترنا، وادی طیہ کے اندر چلنا. موسیٰ علیہ السلام کے بار بار بعض اوقات تو یہ کہہ دیتے قوم اللہ سے ہم کلامی کا شرف ملے، اللہ سے دیکھنے کا معاملہ ہو. یعنی اس قدر یہ قوم اپنے نبیوں کے ساتھ ہڈرم رہی، اس کے باوجود بھی انعامات کے بارے میں اللہ کرتے رہے، کیونکہ وہ بعد میں سمجھ جاتی تھی اور اللہ کے نبی کو مان لیتی تھی. پھر اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے
ان پر بادشاہ جالوت کو مسلط کر دیا. فلسطین جو یہاں انہوں آباد تھے اس نے اپنے قبضے میں کر لیا اور بنی اسرائیل کو تحتے کیا, کاٹا اور پیٹا, ان کی عورتوں کو غلام بنا دیا, باندیا بنایا, نوجوانوں کو غلام بنایا, بوڑھوں کی زندگی ختم کر دیا. تو بنی اسرائیل کا جو وقار تھا, جو عزت تھی, قرآن کریم کہہ رہے وہ سب ختم ہو گئی. پھر ہم نے رحم کیا, ان کے اندر ایک شمویل کو پیدا کیا, ایک نبی کو پیدا کیا. شمویل علیہ السلام پیدا ہوئے, انہوں نے پھر بنی اسرائیل کو ایک جگہ جمع کیا, توحید کی دعوت دی اور اس ظالم بادشاہ جالوت کے چنگل سے نکلنے کا راستہ بتایا. یہ قوم پھر کیسا نہ کیسا کر متحد ہوئی اور ماننے لگی. حضرت شمویل کو, شمویل اس وقت نبی تھے, سمجھایا کرتے تھے, بات سمجھ گئے کیا کرنا. انہوں نے کہا کہ خالی نبی بادشاہ کا مقابلہ نہیں کر پائے گے, کوئی طاقت ہونا بادشاہ کی, ہمارے اندر کسی کو امیر مقرر کر دو, کوئی بادشاہ بن جائے ہمارے اندر. حضرت شمویل کو معلوم تھا بنی اسرائیل کی جو قوم ہے یہ ہمیشہ ہٹرم رہی, ایک مانگتی ہے پھر ایک سے مطالبات کرتی رہتی ہے اور مطالبات پورا ہونے کے بعد بھی پھر مانتی. شمویل علیہ السلام کا اچھا تجربہ تھا تو شمویل علیہ السلام کو کہنے گے ٹھیک ہے میں تمہارے لیے اللہ سے مانگ لوں گا کوئی خلیفہ, کوئی امیر. اس وقت تک بنی اسرائیل میں نبوت اور بادشاہ الگ الگ چلتی تھی, مگر یہ شمویل علیہ السلام کے بعد کا پیریڈ, یہاں سے بادشاہ اور نبوت دونوں ساتھ چلی. وہ کیسے؟ میں قرآن کریم کے سورہ بقرہ کا ایک واقعہ تم کو سنا جو اللہ نے اپنا قانون بیان کیا اس کتاب میں. چاہے کوئی بھی ہو, جب تک تم مہلک امراض سے بچو گے, گناہوں سے بچو گے, ناراض کرنے والے عمل سے بچو گے, میری عبادت کرو گے, اپنے نبی کی بات کو مانو گے, آخرت کی فکر تمہارے اندر ہوگی, تب تک تم دنیا میں سرخرو رہے گے, عزت کے ساتھ رہو گے. کامیابیاں تمہارے مقدر چنے گی, کامیابی تمہارا قدم چنے گی, کامیابیاں تمہارے مقدر ہو جائے گی. یہ دستور میرا پہلے سے ہے اور آخر تک. جہاں پر بنی اسرائیل کے ساتھ دستور تھا, صحابہ کے ساتھ بھی یہی معاملات ہوئے, اور صحابہ کرام اللہ کے نبی کے عاشق گزار تھے اور اللہ کو ماننے والے تھے. اللہ تعالیٰ نے مختصر صحابہ کی جماعت پوری دنیا پر قابض کر کے بتایا. یرموک کی لڑائی میں معمولی فوج تھی, 2 لاکھ کی فوج باہر نے لے کر آیا. خالد بن ولید کے پاس صرف 35,000 آدمی تھے, مگر وہ سب کے سب دنیا پرست نہیں تھے, آخرت پرست تھے. وہ مقصد سے محبت کرتے تھے, مقصد کی لگن تھی, وہ دنیا کی محبتوں سے بیزار تھے, وہ دنیا سے دور بھاگتے تھے. وہ 35,000 کے لشکر میں حضرت خالد بن ولید نے 36 اس کے اندر لشکر ترتیب دے دیا. جنگی مہارت میں اللہ تعالیٰ نے وہ امور دیا تھا حضرت خالد بن ولید کو کہ دشمن کانپتے تھے. تو 35,000 کے لشکر کو 36 جگہ ڈیوائڈ کر دیا اور وہ 2 لاکھ کا لشکر سامنے. جب یرموک کی لڑائی چلتے رہی, اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی تو صرف 3,000 لوگ مسلمانوں کے کام آئے, شہید ہوئے, اور 30,000 سے زیادہ لوگ جو ہے یرموکی اور رومی تباہ و برباد ہو گئے. اللہ نے یرموک کا فتح دی. اسی طرح سے ایران کے جو فاتح ہے حضرت سعد بن ابی وقاص, دریا دجلہ کو پار کیا تھا, کتنا لشکر تھا ان کے پاس. افریقہ کے علاقے کو فتح کرنے چلے, شمالی افریقہ کے علاقے کو, عقبہ بن ابی نافع, کتنے لوگ تھے ان کے پاس. مگر پوری دنیا میں کنٹرول کیسے کیا؟ صرف محنتوں سے کچھ نہیں ہوتا. ان کو معلوم تھا ساتھ اللہ کی مدد بھی ضروری ہے. جیسے آج کل 2 طبقے ہو گئے, ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ فلسطین کے لیے محنت کرو, کوشش کرو, ہتھیاروں سے لیس ہو کر آگے نکلو, دعاؤں سے کچھ نہیں ہوتا. اب بتاؤ یہ جو بولنے والے کی کبھی اپنے نفس سے جہاد کر کے پوچھ رہے ہیں. نفس سے بول رہا تھا بےمانی چھوڑ, مکاری چھوڑ, فریبی چھوڑ, بے حیائی چھوڑ, بدماشی چھوڑ, نیچے سے رشوت دینا بند کر, رشوت دینا بند کر. پوچھو تو صحیح سے کرے گا. نعرے جہاد آواز کرنا, بلند کرنا آسان ہے, دشمنوں کے مقابلے میں کیا ٹکیں گے, پہلے خود کے مقابلے میں ٹک نہیں پا رہے. وہ بدماشیاں جو بنی اسرائیل میں تھی وہ بالوان امت کے اندر آ گئی. ناپ تول میں کمی امت میں آ گئی. رشوت خوری عام بازار چلا, رشوت کا تو نام بدل دیے, عام بازار چلا. جہاں گورنمنٹ کے کام کے لیے وہ الگ مجبوری سناتے ہیں, وہاں رشوت لینا دینا ہر جگہ چل رہا ہے. رشوت
بازاروں میں تجارت کے نام پہ رشوت اور سود عام چڑھ رہی ہے اور پھر اللہ کی مدد نہیں آ رہی. قانون خداوندی قرآن میں بیان کیا. اللہ کا قانون یہ نہیں کہ تم میری نافرمانی کرتے جاؤ میں تم کو فتح دیتے جاؤ. یہ ایسا ہو نہیں سکتا. اتنی بڑی قوم جس میں 50,000 نبی آئے بنی اسرائیل کی قوم کہ انہوں نے جب نافرمانی شروع کی تو اللہ نے ہلاکت ایسے آئی. کئی مرتبہ برباد ہوئی یہ قوم, کئی مرتبہ, مگر بعد میں نبیوں کی مانی تو سدھری. حضرت شمیل نے کہا کہ تم مانو گے نکاح مانو. حضرت شمیل نے دعا کی, اللہ نے طالوت نام کے ایک شخص کو ان کے اوپر امیر مقرر کر دیا. فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر. اب وہ طالوت کو دیکھتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے ہیں کہ یہ تو دھوبی کا بچہ ہے, رنگریز ہے, ہم بادشاہوں کی اولاد ہیں, ہم نبیوں کی اولاد ہیں. شمیل نے کہا تم کو پہلے کہا تھا میں, تم نہیں مانتے, تمہاری حد ڈرنی ہم کو معلوم ہے, حجت ٹھیکڑی ہے تم, آج کی مہاوری کے زبان. اور دوسرا اعتراض کیا تھا کہ خلاش آدمی ہے, مالدار میں بھی مالدار ہوتا ہو سکتا کہ پیسے کے بلبوتے پہ فتح حاصل کی جا سکتی. وہ جالوت ہے, اس کی قوم زبردست ہے, اس کی طاقت زبردست ہے, یہ دونوں اعتبار سے نہیں. تو دو صفات حضرت شمیل نے ان کے بتایا حضرت طالوت کی. ایک تو کہا طاقتور آدمی ہے, ڈھیل ڈول کے اندر خوبصورت نحیم شہیم کے حضرت طالوت. دوسرے کا وہ تورات کے حافظ ہے. یہ دو صفات ان کے اندر, تم دو چیزیں دیکھ رہے, دو صفات ان کے اندر ہیں, مگر مان رہی ہو. ارے شمیل بہت غصے میں آ گئے, کہنے لگے کیسے مانو گے, کہاں یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہے, اس کی کوئی نشانی بتاؤ. حضرت شمیل نے کہا کہ میں نبی تم کو بتا رہا ہوں, مگر مان لے. کہنے کیا چاہتے تم نشانی؟ کہاں جو ہمارا تابوت ہے نا, جو جالوت میں لے کر ہم فرار ہو گئے ایسے, وہ تابوت تھا ایک صندوق جس کے اندر تبرکات تھے, خصوصاً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی تصویر بھی تھی, صحابہ کی بھی تھی, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کچھ کپڑے, عصا, حضرت آدم کی انگوٹھی, حضرت سلیمان کی, مطلب حضرت سلیمان تو بعد میں آئے. مطلب یہ ہے کہ کچھ تبرکات اس میں ضرور تھے کہ جو بنی اسرائیل کے پاس نسلاً بعد نسل چلتے تھے. یہ جب بھی کسی دشمن کے مقابلے آتے تھے تو تابوت کو سامنے رکھتے تھے. بعض لوگوں نے کہا فرشتوں کو لے کے چلتے تھے اور لٹکا دیتے. اس تابوت کی برکت سے وہ علاقہ فتح کر دیتے, دشمنوں کے مقابلے مقابل قاضی بنے. مگر جالوت نے جب ان کو مارا, ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, تو ان سے تابوت بھی چھین کے لے گیا. اب وہ تابوت سے سفید لینے دو نہیں تھا, اس نے نہیں معلوم تھا اس سے یہ تبرکات ہے, اس کی برکتیں یہ ہے کہ اس سے فتح ملتی ہے. وہ نالے اپنے طارق خانوں کے پاس اور نجاست کی جگہوں پر پھینک دیا. اب شموئیل علیہ السلام سے بنی اسرائیل کہنے لگے اگر واقع طالوت کو اللہ نے بادشاہ مقرر کر دیا تو اس کی نشانی یہ ہونا چاہیے کہ وہ جو تابوت جالوت لے کر گیا وہ ہمارے پاس آ جائے, یا تو انہیں لے کر آنا یا تو فرشتے لے کر آنا, ہم سمجھ جائے کہ یہ طالوت اللہ کی طرف سے مقرر کرتا ہے. حضرت شموئیل نے اللہ سے کہا کہ اللہ ان کی مانگ کو پورا کر دے. ایک مرتبہ نہیں, کئیوں مرتبہ میں مانگ کرتے رہے, وعدہ خلافی کرتے رہے اللہ سے, کئیوں مرتبہ. اس لیے قرآن کریم میں صرف 2 پارے ایسے ہیں جس میں ان کا تذکرہ نہیں, ورنہ 450 آیتوں میں ان کی مکاری موجود ہے اسرائیلیوں کی. بڑے دھوکہ دہی, بدامنی, اس قدر یہ نالائق قوم گزری ہے کہ نہ نبیوں کو چھوڑا, نہ قرآن کتابوں کو چھوڑا, نہ اللہ کو چھوڑا ہے, بلکہ انہوں نے تو اپنے ماؤں کے ساتھ بھی زنا کیا. حضور نے فرمایا ایسا میری امت میں جو مانا, اگر کوئی اسرائیلی نے اپنے ماں سے زنا کیا ہے, میری امت میں جو ایسا خبیث پیدا ہوگا جو اپنے ماں سے زنا کرے گا. کہ میری امت بنی اسرائیل کے نقش قدم پر چلے گی. اور آج بنی اسرائیل کی زوال, بنی اسرائیل کی بے عزتیاں, بنی اسرائیل کی ترقی سے تنزل, ان کی بدنامی, ان پر غضب, یہ مغضوب علیہ قوم کیوں بنی, اللہ کا غصہ اور غضب کیوں نازل ہوا, جبکہ یہ اتنے بڑے مقام پر تھے, عروج پہ تھے, ترقیوں پہ تھے, نبی ان کے اندر تھے, اور انہیں جو چاہتے تھے وہ ہوتا تھا. دریا ان کے لیے پھاڑا گیا, آل فرعون کو قرض ان کے لیے کیا گیا, ان کے کپڑے بچے کے جسامت کے حساب سے بڑھتے تھے. مگر یہ قوم اپنی نالاکی سے بات نہیں, اللہ نے ایسا ہلاک کر دیا کہ ان پر لعنت کر دی اللہ نے, اور کہا غیر مغضوب علیہم کہ تم بھی دعا کرنا کہ اللہ ایسی قوم کے راستے پر مت چلا.
بہرحال حضرت شمویل نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ایک سبب کے ذریعے سے وہ تابوت ان کے پاس پہنچایا. سبب یہ ہوا کہ اس تابوت کی بے حرمتی کرنے کی وجہ سے اس قوم میں بیماریاں پیدا ہو گئی جالوت کے اندر، اور وہ بیماریاں اتنی خطرناک ہوئی کہ یہ لوگ پریشان ہو گئے کہ آخر یہ بیماری آ رہی کیسے. سوچنے پر مجبور ہو گئے. سوچتے ان کو پتا چلا کہ وہ نہ ہو یہ جو تابوت ہے، نعوذ باللہ من ذالک، انہوں نے یہ سمجھا کہ نحوست سے، اور واقعی کیونکہ بے ادبی کرنے کی وجہ سے نحوست آتی. بہت سارے لوگ گھروں کے اندر اپنے ٹوکرے لگاتے ہیں، قرآن کریم رکھتے، سارے گھر کے اندر سوچتے ہیں، سارا گھر صاف کرتے ہیں مگر قرآن کریم کو صاف نہیں کرتے. مسجدوں کی بھی حالت ہے، قرآن کریم پر کوئی رومال نہیں مارتا، اس پر دھول بیٹھے علی بیٹھے علی. اس سے برکت آتی اس سے تباہی آتی. اس سے جس کی قدر کرنا اس کی ناقدری کرنے سے تباہی آنا شروع ہو جاتی. اور قرآن کریم کا یہ حال ہوگا گھروں کے اندر، ٹی وی کو روزانہ جھٹکتا ہے مگر اس کو نہیں صاف کرے گا، نہ کھول کے پڑے گا، اس کو پڑھنا سمجھنا، اس کے بعد کو پہنچانا. ہاں یہ کھلتا ضرور کسی کی میت جب گھر میں ہو جاتی تو وہ ایصال ثواب کی نیت سے کھل جاتا ہے. بس کیا قرآن اس لیے کافی ہے کہ اسی لیے آئے صرف؟ بے شک قرآن کریم سے ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے مگر صرف اسی لیے نہیں ہے، اس سے ہدایت پاؤ، اس سے برکتیں ملتی. اس کی مانو قرآن کیا کہہ رہا ہے. پڑھو میں سورہ بقرہ کی بات بتا رہا ہوں، وہ قانون خداوندی بتا رہا ہوں. جا کے امت پریشان ہے نا، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس اسباب نہیں، اوزار نہیں، ہتھیار نہیں، ہمارے پاس ہمارا امیر نہیں، ہم میں اتحاد نہیں. ارے یہ چیزیں بات کی ہے. ہم نے اوزار کی طاقت پر، ہتھیار کی طاقت پر، اسباب کی طاقت پر کبھی مقابلہ نہیں کیا. تاریخ اٹھا کر دیکھ لو آپ، بدر میں کتنے لوگ تھے، کیا ہتھیار تھے، صرف معلوم ہے نا. مگر کیا چیز تھی ہمارے اندر؟ ایک ایمان تھا، نبی کے اطاعت اور فرمانبرداری. سب سے پہلی چیز دنیا نکلی تھی ہمارے اندر، آخرت کی فکر آئی تھی ہمارے اندر. جب سے دنیا اس امت میں آ گئی ایک امت کا شرابہ منتشر ہو گیا. قابل آدمی دنیا کے چکر کے اندر نائلے کے کام کرنا شروع کر دیا. قابل آدمی، اچھا آدمی، پتا چلتا ہے کہ کون کا کچھ کر سکے گا، مگر دنیا نے اس کو ایسا تباہ کر کے رکھ دیا، اس کی عقل کو معاف کر دیا. چند ٹکوں کے خاطر امت کو اور ایمان کا سودا کر رہا. ارے یہ سکے کیا کرے گا تو؟ کیا کرے گا؟ ایسا دستور تو نہیں کہ کفن کو جیب لگایا جا سکے. اگر ایسا دستور ہوتا تو کفن چور پیدا ہو جاتے، دیکھی بھی نہیں جاتا، کھاتا بھی نہیں، اتنا زیادہ کھا تو مزاحی ہو جاتی، کپڑے ویسے پہنے گا. تو قوم کا ایمان کا سودا کیوں؟ قابل آدمی دنیا کی وجہ سے ناقابل ہوگا. خیر، شمویل علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے کسی قدر سے ان کے اندر بیماری پیدا ہو گئی. انہوں نے سوچا کہ یہ اس کی نحوست ہے، اس کو بڑھاؤ. انہوں نے ایک بیل گاڑی منگائی، اس کے اندر تابوت رکھا، ہٹا دی. اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بعد میں، جب تک بیل گاڑی جہاں سے چلنا تھا چلی، بعد میں فرشتوں نے اس کو ہکال کے لے کر آئے. وہ جب تابوت کو دیکھا انہیں تو خوش ہو گئے. پھر طالوت کو اپنا بادشاہ مقرر کر دیا. اب طالوت نے شمویل علیہ السلام سے بات چیت کر کے دونوں کے آپس کے مشورے سے 70,000 بنی اسرائیلی افراد تیار ہوئے جہاد کے لیے کہ جالوت سے مقابلہ کرنا ہے. ابھی تک جالوت نے ان کو غلام بنا کر رکھا تھا، مگر جب نبی کی اطاعت کر دی اور اتحاد پیدا ہوگا اور آخرت کی فکر آئی اور تعلیمات پر عمل کرنا آیا تو امت متحد ہوگی اور بنی اسرائیل کے ایک ساتھ ہو کے چلے. اب اللہ کی آزمائش آ رہی. چلتے چلتے گرمی شدت کی تھی، لو چڑھ رہی تھی، سخت پیاس لگ گئی یہ فوجیوں کو. یہ نوجوان تھے جو بنی اسرائیل کے. راستے میں اللہ تعالیٰ نے ایک دریا کو لا دیا. اسی وقت حضرت شمویل پر حکم آ گیا، خبردار اس میں سے پانی مت پینا. قال ان اللہ مبتلیکم بنار فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. بہرحال ہوا یہ کہ حضرت شمویل نے کہا پانی مت پینا. ہاں ایک چلے بھر پانی پینے کی اجازت ہے، بہت ہی زیادہ. بنی اسرائیلیوں نے مانا نہیں اس بات کو، کہا کہ ہم تو شدت پیاس سے مرے جا رہے ہیں، تم کہہ رہے پانی نہیں پینا. کہاں گئے دریا ہے اللہ، وہاں تمہاری پیاس کو پجائے گا، مگر یہاں مت پینا.
مگر اسرائیلیوں کی وہ ہڈر بھی حجت الکھیگڑی جو عادت تھی وہ مانے نہیں. وہ بنی اسرائیل میں سے صرف 313 افراد ہے باقی نے پانی پی لیا. اور پانی پینے کے بعد کہاں جالوت کے مقابلے چلنے کو تیار نہیں. بزدلی بھی اللہ نے ان کے دل میں بٹھا دی، ہیبت اور خوف مارے خوف کے کہیں ہم نہیں جاتے، ہم نہیں آتے. اب وہ 313 جو تھے جنہوں نے پانی نہیں پیا وہ جالوت کے مقابلے کے لیے نکلنے کو تیار. اور ان میں بھی کچھ لوگ کہنے لگے ہماری فوج اتنی چھوٹی ہے اور اتنی بڑی طاقتور فوج ہم کیسے لڑ سکیں. یہ کامل ایمان والے تھے، اکمل ایمان والے نہیں، مگر کچھ لوگ ایسے تھے. کہا نہیں، جب اللہ کا وعدہ ہے اللہ فتح عطا فرمائے گا اور ہمارے ساتھ نبی ہے اور بادشاہ ہے اور ہم نے اللہ کی بات کو پورا کیا تو کہنے لگے چلو کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ. کئی مرتبہ ایسا ہوا چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں میں غالب آ گئی، چلو اللہ کا نام لے کے نکلو. یہ 313 افراد نکلے. اللہ تعالیٰ نے بتا دی، نے دعا مانگی وہاں ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. حضرت داؤد کو ساتھ لیا تھا کیونکہ اللہ نے شمویل کو بتایا تھا کہ اسرائیل میں سے ایک عورت ہے جس کے 11 یا 13 بچے ہیں، وہ یعقوب علیہ السلام کی گھرانے میں سے ہے، اس کا نام داؤد ہے، ان کو ساتھ لو. ہم نے ان کے مقدر میں رکھا ہے کہ جو جالوت کو مارے گے. تو یعقوب علیہ السلام ساتھ ہو گئے تھے. شمویل نے بلایا تھا، 3 پتھر ان کے ساتھ تھے، جو 3 پتھروں نے خود کہا تھا کہ ہم تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہیں. یہ میدان کاردار میں آئے کہ سارے لوگ اپنے اپنے کام میں رہے. داؤد علیہ السلام جالوت کو دیکھتے تھے، اٹھا کر جب پتھر مارا جالوت کا بھیجا 500 پر نیچے گر گیا اور 5-10 آدمی اس کے اطراف میں تھے. داؤد علیہ السلام نے اپنی طاقت سے ساتوں کو ڈھیر کر دیا اور اس کی گردن کو لے کر آئے. شمویل نے ایک بات کہی تھی کہ جو جالوت کی گردن میں آئے گا میں اپنی بیٹی سے اس کا نکاح کر دوں گا اور اپنی پراپرٹی میں سے آدھی سلطنت اس کے حوالے کر دوں گا. تو داؤد علیہ السلام کو اس طرح بیٹی سے نکاح بھی کروایا اور آدھی سے زیادہ پراپرٹی ملی. 15-18 سال ساتھ رہے. اس کے بعد شمویل کی جتنی سلطنت تھی داؤد علیہ السلام کے پاس آ گئی. اس طرح بادشاہت اور نبوت ان کے پاس ہے. پتہ یہ چلا قانون خداوندی یہ ہے کہ تم اور میں قیامت تک جو بھی اگر عروج اور ترقی چاہتے ہیں تو یہ تمام گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر سلطنت، حکومت، اقتدار چھین کر دوسرے کے حوالے کر لیتے. اللہ مجھے آپ کا عمل کے ساتھ نصیب فرما.